اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہمارے الحمدللہ سلسلہ حدیث کا 39واں سبق ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی ضرورت و اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی کا کام کرو، نیکی کا حکم دوسروں کو دیا کرو، برائی سے روکا کرو، تو اس وقت حسن عمل یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے 50 آدمیوں کا جو ثواب ملتا ہے وہ کون سے آدمیوں کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ تمہیں صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، صفحہ نمبر 299۔ قرآن پاک کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے، اور برائی سے وہ جماعت دوسروں کو روکا کرے۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، جس کو تبلیغی جماعت بھی کہا جاتا ہے، اس جماعت کے بانی مبانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنے عمل اخلاص اور للہیت کی بنا پر پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، بلکہ اپنے مخالفین سے بھی لوہا منوایا۔ آپ کا قد 5 فٹ 2 انچ تھا اور 30 کلو آپ کا ٹوٹل وزن تھا۔ دین کے درد میں بالکل آپ سوکھ گئے تھے، اور اکثر آپ پہ رونے کی کیفیت ہوتی تھی۔ کسی نے وجہ پوچھا کہ حضرت جی آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دکاندار کہتا ہے کہ میرے ذمہ تو دکانداری کرنی ہے، کوئی کاروبار کا بہانہ کرتا ہے اور کوئی کھیتی باڑی کا رونا روتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم لوگوں نے دین کے کام سے فٹ بال بنایا ہے، کوئی ایک طرف جا کر کے اس کو لات مار کر کے پھینکتا ہے، کوئی دوسری طرف۔ کوئی بندہ نہیں ملتا جو دین کی فکر جا کر کے اپنے دل میں لے لے اور امت تک جا کر کے کہ دین کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایک دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر روتے ہیں، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ یہ شروع کی بات ہے، جب آپ نے یہ کام سنبھالا، اس کام کو کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا کہ بی بی رسول پاک کی امت بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہی ہے، تو مجھے اس کی فکر ہے، اگر آپ کو بھی جا کر اس کی فکر لگ جائے تو انشاءاللہ رونے والا ایک نہیں ہوگا بلکہ 2 ہوں گے، آپ بھی میرے ساتھ روئے گی۔ فرماتے ہیں کہ میوات سے آپ نے یہ تبلیغ کا کام شروع فرمایا، تو ایک میواتی تھے، سادہ آدمی تھا، اس کی تشکیل ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں اس نے کوئی بات کہی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور وہ میواتی بھی رویا۔ تو بات یہ تھی کہ اس میواتی نے کہا کہ حضرت جی میری تشکیل فلان جگہ میں ہو گئی ہے اور پیچھے میری بچی کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ حضرت جی میں تو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، میری بچی کی تجہیز و تکفین کے لیے بندے بھیج دیں۔ تو مولانا الیاس صاحب بھی روئے اور وہ بھی رویا، اور پھر بہرحال کہ دین کا ایسا ایک درد تھا ان لوگوں کے دلوں میں کہ اپنی بچی کا جنازہ تک اس نے چھوڑا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچی کا جنازہ کیوں چھوڑا؟ کیا یہ تبلیغ اسی بھی زیادہ کوئی اہم چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شادی شدہ تھے، ایک بچے کے باپ بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب وہ صبح درس پہ جا رہے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت جی آج آپ درس پہ نہ جائیں، آپ کا بچہ بیمار ہے اور مرض بھی خطرناک ہے، تو آج چھٹی کرے۔
بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر بچہ انتقال کر گیا، بچہ انشاءاللہ مجھے دوسرا مل سکتا ہے، لیکن استاد محترم کا درس اگر میں اس سے محروم ہو گیا، یہ مبارک درس مجھے دوسرا نہیں مل سکتا۔ فرمایا امام ابو یوسف نے رحمت اللہ علیہ نے گھر والوں سے کہ میرا انتظار نہیں کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ بچہ پیچھے فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھانا، اور مجھے سبق سے استاد محترم کے درس سے نہیں بلوانا۔ وہی بات ہو گئی جب شام کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ گھر پہنچے تو بچہ فوت بھی ہو چکا تھا اور لوگوں نے اسے دفنایا بھی تھا۔ تو بہرحال دین کا اتنا اس کے دل میں ایک شوق تھا، ایک ولولہ تھا کہ اپنے بچے کو درس پر، تعلیم و تعلم پر اور پڑھائی پر جا کر قربان کر دیا۔ بچے کی خاطر جا کر آپ نے سبق کو ناغہ نہیں کیا۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ تبلیغ والے بزرگ مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، تبلیغ کو اس نے خوب پھیلایا، اس دعوت کے کام کو۔ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے مولانا یوسف صاحب، اور ان کے داماد بھی تھے۔ ان کو اللہ نے بیٹا دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع پر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، بچہ بیمار تھا، بڑا سخت خطرناک مرض اس سے تھا، گھر والے سارے بیٹھے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے، بچے کو دیکھا، پھر فوراً واپس ہوئے۔ کہیں اس کی تشکیل ہو چکی تھی، ایک جگہ پہ اس نے بیان کے لیے جانا تھا۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے غصے کے عالم میں پوچھا کہ حضرت جی آپ کیوں جلدی کرتے ہیں، کم از کم جا کر تھوڑا انتظار کر بچے کو دفنائیں، آخری وقت ہے، پھر اس کے بعد بے شک آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جی بات یہ ہے، جواب میں فرمایا کہ جب یہ بیٹا میرے پاس پیدا ہوا تو میں نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر یہ بچہ میرے ساتھ دین کی نصرت کرے گا، دین کے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ اس کو زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ اگر یہ دین میں میرا ساتھ تعاون نہیں کرے گا، دین میں ساتھ نہیں دے گا، دین کا درد اپنے سینے میں نہیں لے گا، تو اللہ مجھے اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ نے پاک نے اس بچے سے دین کا کام لینا تھا اور اس بچے سے اللہ نے دین کا کام لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو زندگی دیں گے، ورنہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس بچے کو شخصیت دی اور پھر 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ لوگ تھے کہ جا کر کے دین کا اتنا درد تھا ان لوگوں کے دلوں میں، دین کے درد کی خاطر اور اس دعوت کی خاطر اپنی اولاد تک کو بھی چھوڑا تھا کہ بس صرف ایک ولولہ دین میں ہے کہ اللہ کا دین جا کر مخلوق خدا تک بس پہنچے۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ لاہور کا ایک لڑکا تھا فیضان، وہ تبلیغ کے کام میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ سے کام لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے تبلیغ کا کام تو دوسرے لڑکے بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن آپ حد سے زیادہ اس پہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ماں جان بات یہ کہ کلاس میں صرف ایک آدمی، ایک لڑکا فرسٹ آتا ہے، محنت تو سارے کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس تبلیغ کے کام میں فرسٹ آ جاؤں، پہلے نمبر پر آ جاؤں۔ تو پھر جا کر کے اس کی تشکیل ہو گئی، کئی باہر ملکوں میں 1 سال کی جماعت میں ہو گئے تھے۔ جب واپس گئے مکہ معظمہ گئے کہ حج کر کے واپس جائیں گے اپنے وطن لاہور میں، تو وہاں انتقال کر گئے، بخار چڑھ گیا اور فوت ہو گئے۔ تو ان کی والدہ سے ساتھیوں نے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا کہ فیضان کا تو انتقال ہو گیا اللہ کے راستے میں، اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ جب اس بچے کو وقف کر رکھا تھا کس کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مکہ معظمہ کے کہ جنت المعلا میں اس کو دفناؤ، میں نے اس کو وقف کیا تاکہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے، مکہ معظمہ کے مبارک قبرستان سے قیامت کے دن وہ نکل آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لاہور سے ایک بارات گئی کراچی بارات پہنچی، لڑکے نے تبلیغ میں کچھ وقت لگایا تھا، ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ سجائی تھی۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ میرا خاوند جو دلہا میاں ہے تو اس سے تو سنت رسول چوری ہے، تو اس نے شور بچایا، اپنے والدین سے کہا کہ مجھے اس کا رشتہ منظور نہیں۔ لڑکی کے والدین نے لڑکے کے والدین سے کہا، ان نے لڑکے پر زور ڈالا کہ فی الحال آپ داڑھی منڈائیں، پھر جب لڑکی کو موصول کر لیں تو پھر بے شک وہاں پہ لاہور میں آپ جا کر داڑھی رکھ لیں، سنت رسول رکھ۔ اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم اس رشتے کی خاطر میں نے سنت رسول پہ اس طرح نہیں پیرنا ہے۔ پھر جب اس کو مجبور کیا تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں نائی کی دکان پر جاتا ہوں، لیکن میں اکیلا جاؤں گا، وہاں میں کچھ کروں گا۔ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے، وہ سیدھے ریلوے اسٹیشن پر گئے اور وہاں سے اس نے لاہور کا واپسی ٹکٹ لیا۔ بارات وہاں انتظار کر رہی ہے شادی حال میں۔ اب وہ جب وہ لاہور پہنچا تو حیران تھا کہ گھر کیسے جاؤں،
کس منہ سے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ تو دلہن کو ساتھ لے کر نہیں لا رہے ہیں، اکیلے آ گئے۔ پڑوسیوں سے بھی جا کر کیا تھا، شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں ایک بڑی مسجد میں گئے۔ جب وہاں گئے تو مسجد میں جا کر سو گئے۔ ادھر لاہور کے ایک بڑے سیٹ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر عبدالحسن عارفی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کراچی کے رہنے والے تھے۔ تو کہا کہ لاہور کے ایک بڑے سیٹ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، اور خواب ہی میں کہا کہ فلاں محلے میں جو بڑی مسجد ہے اس میں چلے جاؤ، وہاں ایک نوجوان آپ کو ملے گا۔ تو اس نے بہت بڑی قربانی دی، اور میرا نوجوان، اس نے یہ بھی کہا میرا نوجوان ہے، اور اس کو اپنی بچی کا رشتہ دے دے۔ وہ شیخ صاحب تو بڑے خوش ہو گئے کہ رسول پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فوراً اس نے گاڑی نکالی، ڈرائیور بھی ساتھ تھا، مسجد میں ڈھونڈا، مسجد میں نہیں ملے۔ صبح اذان کے بعد، صبح کی اذان ہو چکی تھی، تو حیران تھے کہ اللہ کے نبی صاحب کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ جب واپس جا رہے تھے تو ڈرائیور سے کہا کہ جو کونے میں صفیں پڑی ہیں دریا وغیرہ، اس کے نیچے بھی دیکھ لیں۔ تو وہ لڑکا اس کے انہی صفوں کے نیچے سو رہا تھا۔ تو باہر اس کو اٹھایا تو سیٹھ صاحب ملاقات کر لی اور گلے مل گئے، اور پھر جا کر گاڑی پر بٹھا کر گھر لے گئے۔ اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، کہا کہ غسل کر لو، صبح نماز با جماعت پڑھی، پھر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ بیٹے خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے رسول پاک صاحب کے ساتھ میری ملاقات خواب میں ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی قربانی دی؟ کہ حضور نے فرمایا کہ فلاں مسجد میں آپ کو میرا ایک نوجوان ملے گا، اس نے بہت بڑی قربانی دی، اس کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ بات سنائی کہ لاہور سے ہم گئے تھے کراچی، ہماری بارات گئی تھی دلہن کو لانے کے لیے، لیکن دلہن نے میری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا، تو گھر والے نے مجبور کر دیا کہ سنت رسول کو منڈائیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں پھر جا کر لاہور میں کی طرف واپس ہوا اور بارات کو شادی حال میں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو فوراً ایک عالم کو بلایا، محلے کے چند ایک جو بزرگ تھے ان کو بھی بلایا، تو لڑکی کا رشتہ بھی دیا، نکاح بھی پڑھایا، لڑکی کو پھر گاڑی پر بٹھایا اور جا کر اس کے گھر میں چھوڑا، اور پھر کہا کہ آپ کو جائیداد میں بھی میں شریک کرتا ہوں، اور آپ کو دکانوں میں بھی شریک کرتا ہوں، کاروبار میں بھی شریک کرتا ہوں، آپ کی میرے اوپر احسانات ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ ادھر سے جا کر کیا ہے کہ بارات بھی واپس پہنچ گئی خالی ہاتھ کراچی سے۔ تو اخبار میں ادھر سے آیا تھا کہ جا کر کیا لڑکا اس لیے بارات سے بھاگ گیا، شادیات سے بھاگ گیا کہ اس کو لڑکی پسند نہیں تھی۔ اللہ نے اس لڑکی کو رسوا شرمندہ کر دیا کہ جس نے سنت رسول پہ اعتراض کیا تھا کہ لڑکے کو دلہا میاں کو لڑکی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ جا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ والدین نے ان کو ڈانٹا کہ آپ نے میں کیوں چھوڑا؟ کہا کہ باپ سے کہا کہ ابو جی آپ کو میں بتاؤں کہ ماشاءاللہ میں دلہن لے کر لایا ہوں، لیکن وہ جو پہلے والی دلہن تھی وہ آپ کا انتخاب تھا، اور جو میں ابھی دلہن لے کر آئی ہوں یہ رسول پاک ہم کا انتخاب ہے۔ پھر پوری بات سنائی تو اس واقعے کا ایسا اثر پڑ گیا کہ کافی نوجوانوں نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم سنت رسول صاحب کو چہروں پہ سجائیں گے۔ تو کہا کہ ماشاءاللہ اس کراچی والی دلہن سے خوبصورت بھی ہے، اور جا کر کے آدمی دیندار بھی ہے، بااخلاق بھی ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس لڑکے نے تبلیغ کے ساتھ جا کر کے 4 مہینے لگائے تھے، تو اللہ رب العالمین نے نقد انعام دیا، دنیا میں بھی دیا کہ جا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دلہن کا انتخاب کیا۔ آخرت تو آگے اللہ پاک انشاءاللہ آخرت میں دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو تبلیغ کے بزرگ ہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت جرمنی گئی، تو جرمنی میں بتایا گیا ہمارے ساتھیوں کو کہ یہاں پر ایک سیٹ ہے اور ہے ہاشمی، عربی خاندان سے اس کا تعلق ہے، وہ نماز روزہ نہیں رکھتا اور جا کر کیا ہے کہ اسلام کا مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اگر یہ رائے راست پر آ گئی تو انشاءاللہ یہاں پہ تبلیغ کے راستہ کھل جائے گا۔ تو طارق جمیل صاحب خود فرماتے کہ میں بھی اسی جماعت میں تھا، ہماری اپنی جماعت تھی، وہاں جرمنی گئے تھے، تو ہاشمی صاحب کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک کارخانہ ہے، کارخانے میں گئے جب دیکھا ایک موٹا تکڑا آدمی ہے، اور جا کر کیا کہ اس کے اوپر تقریباً 5-6 کلو سونا لٹک رہا تھا، اس سے تقریباً عورتوں کی طرف 5-6 کلو وزنی زیور اس سے پہن کر رکھا تھا۔ ہم نے ہاتھ ساتھ میں لایا تو کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا پاکستان سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ہمیں خوب ڈانٹا، پھر اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کے ساتھ نہیں لگتی، ہاں پاکستان کی ایک چیز مجھے پسند ہے کہ پاکستان کا مسالہ بڑا کرار ہے۔ اس کو ہم نے روٹی کی دعوت دی، مسجد میں آئے، وہ مسکرایا وہ ہاشمی صاحب، اس نے کہا کہ تبلیغ والے بڑے
زبردست لوگ ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو روٹی مفت میں نہیں کھلاتے، آخر آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ ٹائم لینا ہے اس لیے مجھے روٹی کھلا رہے۔ پھر وہ رو پڑا کہ میں مسلمان ہوں اور بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے، لیکن آج 28 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہو چکا، مجھے حتیٰ کہ کن میں تک یاد نہیں، مجھے نماز تک نہیں آتی، مجھے قرآن میں بھول گیا ہوں۔ 28 سال کے وقفے کے بعد آج میں پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہو چکا ہوں۔ خیر ہم نے پھر دوسرے دن پھر اس کو کھانے پر بلایا، پھر اس کو دعوت دی، تو اس کو بھیجا کر کے 4 مہینوں کے لیے اسی جگہ پر وہیں پہ جرمنی میں نکالا، اس کی تشکیل کرائی۔ اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں راوین میں خط لکھا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا، مجھے صحیح معنی میں مسلمان بنایا، میں تو نام کا مسلمان تھا، کام کا نہیں تھا۔ آپ کی برکت سے میں 28 سال کے بعد مسجد میں داخل ہو چکا ہوں، اور آپ کی برکت سے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان شریف کا روزہ رکھا۔ کہا کہ یہاں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے آپ ایک جماعت کو بھجوائیں میرے اپنے خرچے پر، میں خرچہ برداشت کروں گا۔ اس نے ہمیں خط لکھا وہاں سے۔ ادھر سے چند دنوں کے خط ملنے کے بعد وہ خود راویلڈ آ گئے۔ کہا کہ اتنے روتے تھے کہ جب بھی اس کو دیکھتے تھے وہ روئے کرتے تھے۔ کہا کہ میں نے زندگی برباد کر رکھی ہے، ابھی مجھے پتا چلا کہ میں نے مرنا بھی ہے، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، میں تو خواب غفلت میں سو رہا تھا۔ اس راستے میں اللہ پاک نے لوگوں پر دین کو کھولا ہے، اور ماشاءاللہ یہ فیصل آباد میں ایک جماعت گئی تھی، تو وہاں انہوں نے جا کر کیا گشت کیا، تو ایک نوجوان کو مسجد میں لے آئے، تو اس نوجوان نے کہا کہ خدا کی قسم 40 سال کے بعد میں مسجد کے اندر قدم رکھ رہا ہوں، تاکہ تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں تو دین سے بہت دور تھا، تم لوگوں نے مجھے دین کے قریب کر دیا۔ ایک مسلمان فیصل آباد کا اور 40 سال کے بعد مسجد میں جا کر قدم رکھ رہا ہے، ہم تو اتنے دین سے دور ہیں۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ امریکہ میں کوئی جماعت گئی، وہاں پہ کہا کہ جماعت تقسیم ہو گئی، 2-3 بندے ایک کالونی میں، 2-3 بندے دوسرے کالونی میں، تو کہا کہ ایک کالونی میں جا کر ایک بہت بڑا کلب تھا، اس میں ہمارے 2-3 بندے گئے، ساتھی گئے، تو وہیں پہ جا کر کیا ہے شراب میں مدہوش ہیں، تقریباً 20 آدمی ہیں جو شراب کے نشے میں مست ہے۔ ایک نوجوان لڑکی بالکل ننگی وہ ڈانس کر رہی ہے، اور پیچھے ایک لڑکا ہے وہ ساگ بجا رہا ہے۔ ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم نے جا کر کیا اس کلب کے اندر جا کر 20 بندوں کو جب دعوت دینا شروع کیا، وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، آنکھیں لال تھی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ تو لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ بات کرو، یہ شراب کے نشے میں ان کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے شرم آتی ہے، بچی بالکل ننگی ہے، آپ کپڑے پہن کر آ جائیں۔ اس نے دوسرے کمرے سے کپڑے پہن لیے، تو ہم نے اس کو دعوت دی کہ ہم مسلمان الحمدللہ، یہ جا کر دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی ہیں، یہ جا کر دنیا کی جا کر نعمتیں بھی ختم ہوں گی، انسان خود بھی فانی ہے، عارضی ہے، اس سے ہم آپ کو اس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں جو ہمیشہ کا کام ہے، جو آخرت کی طرف جا کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، جو ہمیشہ کی جگہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول پاک کی محبتیں ہیں۔ تو باہر لڑکی مسلمان ہو گئی، تو لڑکی کے پیچھے جا کر جو لڑکا تھا جو طبلہ بجا رہا تھا ساز، اس کو دعوت دی، بھی مسلمان ہو گیا، اس لڑکی کا خاوند تھا۔ تو کہا کہ لڑکی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں ہندہ کلب میں بھی نہیں جاؤں گی اور میں ڈانس وغیرہ کروں گی، بس میں اپنے گھر پر اللہ کی عبادت کروں گی۔ ہم نے اس کو ٹیلی فون نمبر بھی دیا کہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، اور آپ کے گھر کے قریب کوئی تبلیغ کا مرکز ہے، ان سے بھی رہنمائی لیتے رہیں۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس لڑکی نے جا کر ہمیں فون کیا، ہمیں رلایا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، میں باقاعدہ پردہ کر رہی ہوں، میں نے ڈانس وغیرہ اور گانا بجانا چھوڑ دیا ہے۔ خاون اور میرا جا کر کیا ہے کہ دونوں کا روزانہ تقریباً $200 ہماری مزدوری ہوتی تھی روزانہ، لیکن میں نے جب یہ وہ کام دھندا چھوڑ دیا، خاون بیچارہ کام کرتا ہے جائز کام، لیکن بہرحال $40 وہ کماتا ہے۔ تو یورپ میں $200 سے $40 تک آنا جا کر کیا یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑا نقصان ہے معاشی طور پر۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹیلی فون میں کہ ہم نے اپنا مکان بیچ دیا، فلیٹ میں رہتے ہیں، گاڑی بیچ دی، اب عام گاڑیوں پر جا کر کے بسوں پر سفر کرتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ اس لڑکی کو اللہ نے ایسا ایمان و یقین بخشا، کہاں وہ ناچنے والی لڑکی اور کہاں جا کر کیا ایسا سوال کرنا۔ اس نے سوال یہ کیا جماعت کے امیر سے کہ میں ایک دفعہ گاڑی پہ جا رہی تھی، خاون کو رش ہو رہا تھا، خاون کو سیٹ پر بٹھایا، خود کھڑی تھی، اوپر جا کر کیا وہ ڈنڈا پکڑ کر رکھا تھا، تو آگے جا کر کیا کہ بریکر آ گئی، گاڑی کو جا جھمپ لگ گیا، تو جا کر کیا کہ میرا آستین جا کر اوپر بازو کی طرف نیچے پسلا، تو میرا جا کر بازو ننگا ہو گیا۔ تو وہ رو پڑی کہ کہیں جا کر کیا کہ خدا تو ناراض نہیں ہوئیں گے۔
یعنی وہ خاتون جو ننگا ڈانس کیا کرتی تھی، اور آج اللہ نے اس کو یہاں تک ہدایت دی کہ میرا بازو تو کھل گیا آج جمپ لگنے سے، تو جا کر کیا ہے کہ کہیں اللہ میاں تو ناراض نہیں ہوں گے. تو یہ تبلیغ کی برکت ہے. اس سے فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی، با پردہ ہو گئی، تو اللہ نے اس کا ایسا ایمان و یقین بنایا. یہ فرماتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے لایا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے لایا ہوں. نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت دینے آیا ہوں. تو بہرحال جس کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہے تو اس کی لیے ڈانس اور ناچ نے گانے والی ایک لڑکی اور اللہ پاک نے کہاں سے کہاں تک اس کو پہنچا دیا. یہ ہمارے ایک ساتھی گئے تھے سندھ میں، 4 مہینوں کی تشکیل ہو گئی. تو کہا کہ ایک مسجد میں گئے تو اس مسجد کا جب دروازہ کھولا تو بدبو آ گئی، اس لیے کہ مسجد کو کسی نے کھولا نہیں تھا. اور اس نے دیکھا، اس ساتھی بتا رہا تھا کہ کتیا نے جا کر 6 بچے دیے تھے مسجد کے اندر. اتنا احساس نہیں تھا کہ لوگوں کو یہاں کتیا کیسے بچی تھے، اس لیے کہ مسجد غیر آباد تھے. تو کہا کہ ایک مسجد میں ہم گئے تھے، بدبو آ گئی جب مسجد کو کھولا تو اس کے اندر بیل مر گیا تھا، اندر جانور کہیں گیا ہوا تھا، تو دروازہ پیچھے بند ہو گیا، بھوک اور پیاس کے ساتھ جا کر وہ مر گیا تھا، اندر کوئی گیا نہیں تھا. ایک مسجد میں جماعت گئی تھا، وہ وہاں پر تمبوریوں نے ڈیمبو نے جا کر کے حملہ کر دیا، اس لیے کہ وہ مسجد غیر آباد تھی. ایک مسجد میں وہاں جماعت گئی، اندر سے کتیا بیٹھی ہوئی تھی، بچے بھی تھے، کتیا کو نکالا بچوں کو. تو ساتھ پڑوس میں جو عورت تھی اس نے تبلیغ والوں کو ڈانٹا کہ یہ تو کتیا کے لیے ہم نے جگہ بنائی تھی، آپ نے کتیا کو بے گھر کر دیا. اتنا ان بدبختوں کو احساس نہیں تھا کہ اللہ کا گھر ہے اور یا کتیا کا ڈیرا ہے. کہا کہ ایک قبرستان سے ہم گزرے تو اس پر قبرستان میں مختلف جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، بعض قبروں پر سفید جھنڈیاں اور بعض پر لال جھنڈیاں. پوچھا یہ کیسے؟ کہا کہ جو سفید جھنڈیاں ہیں تو ان لوگوں کے جا کر کے مردوں کے جنازے نہیں ہوئے ہیں، اور جو لال جھنڈیاں ہیں ان کے جنازے ہو چکے ہیں. اتنی بے دینی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جا کر. پھر کہا کہ ایک جماعت گئی تھی تو امیر صاحب بتا رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہم ایک گاؤں سے واپس آ رہے تھے تو بوڑھے نے کہا کہ امیر صاحب میرا جنازہ پڑھا کر جانا ہے. نے کہا جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے، تو زندہ ہے. کہا کہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن اگر آپ چلے گئے میں تقریباً آخری اسٹیج پر ہوں تو میرا جنازہ پڑھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہوگا، تو خدا کے لیے میں تمہارے سامنے لیٹتا ہوں، میرا جنازہ پڑھ کر کے جائے گا. اتنی بے دینی ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک مسجد میں کہا کہ جماعت والے بتا رہے کہ ہم نے پیشی کی زور کی آزان دے دی. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا بغیر وقت کی آزان دے رہے ہیں. نے کہا اللہ کے بندو یہ تو وقت نہیں ہے، اور کیا چیز ہے، زور کا ٹائم ہے، زور کی نماز کے لیے آزان دے دی. کہا کہ ہم تو آزان صرف جا کر کے صرف ایک جمعے کے لیے دیتے ہیں، کیا کوئی اور بھی اگر نماز ہے جمعے کے بغیر؟ اتنی جا کر کے وہ دین سے وہ دوری ہے، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال اللہ رب العالمین اس راستے میں جا کر قبول فرمائے. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہا کہ ہماری تشکیل ہو گئی تھی سندھ میں، 4 مہینوں کی جماعت تھی. تو وہاں جا کر ایک دیہات میں گئے، مسجد غیر آباد تھی، تو مسجد کو ہم نے صاف کیا تو کھانا نہیں کھا سکے اس لیے کہ دیر ہو گئی کہ صبح ناشتہ کریں گے. کہا کہ جب ہم سو گئے تو بدماش لوگ آ گئے، 8-10 بندے کلاشینکوف اور ہتھیار سمیت. کہا کہ ہمیں اپنے ایم پی اے نے بتایا کہ ان تبلیغ والوں کو یہاں سے نکال دو ورنہ ان کو گولی مارو. ہم نے کہا ہمارا قصور تو بتاؤ اللہ کے بندو، ہم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دعوت کے لیے آئے ہیں، کوئی اور سیاسی کوئی اور اغراض ہمارے مقاصد نہیں ہے. کہا کہ نہیں، ہمیں آرڈر مل چکا ہے، حکم مل چکا ہے، آپ نکلے ورنہ آپ کو مار دے. ٹھیک ہے. آدھی رات کا ٹائم تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ڈرے ہوئے تھے، ہمیں گاؤں سے نکال دیا. کہا کہ دوسرے راستے سے اندر بھی نہیں آنا ورنہ پھر بھی جا کر کیا تمہیں گولی مار دیں گے. اب بعد جب ہم نکلے گاؤں سے اندھیرا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا، نہ کوئی راستے کا پتہ تھا، خوف بھی تھا، پریشانی تھی، بھوک اور پیاس بھی تھی. تو دور سے ہم نے کوئی روشنی دیکھی، شاید یہ کوئی بس سٹاپ ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی پیٹرول پمپ ہے. جب ہم وہاں چلے تو بالکل بیابان میں جنگل میں خوبصورت ہوٹل ہے. ہوٹل کا مینیجر کھڑا ہے کہ امیر صاحب آپ نے روٹی کھانی ہے؟ کہا کہ روٹی تو اس لیے کھائیں گے کہ تبلیغ تو نہیں کر سکے، کم از کم روٹی تو کھانے، بھوکے پیاسے ہے. کہا کہ آپ کے لیے بہترین کھانے کا انتظام. جب ہم کھانے پر بیٹھ گئے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے تو کھانا بڑا بہترین کھانا تھا. کہا کہ خدا کی قسم زندگی میں ایسا کھانا انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا. تو امیر صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ کھانا تو اچھا ہے تو بل بھی ماشاءاللہ اچھا ہوگا. پھر اب ہم نے کھانا کھایا تو امیر صاحب نے کہا کہ مینیجر صاحب کتنا بل ہے؟ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سونا کدھر ہے؟ کہا ادھر ہی سونا ہے. اور کہاں سونا ہے؟ وہاں سے تو ہمیں نکالا گیا. کہا کہ آپ کے لیے بستر تیار ہے، آپ آرام کر لیں، سو جائیں، صبح آپ کو ناشتہ کرائیں گے، پھر اس کے بعد
حساب کتاب ہوگا، بل وغیرہ ہوگا۔ ہم نے کہا جب کھانے کا بل بھی ہوگا اور جا کر کے بستروں کا بل بھی ہوگا، ناشتے کا، پھر تو 4 مہینوں کا جو پیسہ ہم نے اٹھا رکھا وہ تو ادھر سے ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ ہم بستر میں گئے، کہا کہ واللہ ایسے مبارک بستر، پیارے نرم اور ملائم بستر ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ جب رات کو سو گئے، صبح اٹھے تہجد کے لیے، تو کہا خدا کی قسم نہ کوئی ہوٹل تھا نہ کوئی بستر تھا، ہم بالکل میدان میں جا کر کے، ریت میں جا کر کے دھول مٹی میں سو رہے تھے۔ اللہ نے اکرام کیا ہمارا کہ آپ لوگ صبح سرحد سے جا کر کے آئے، ٹانک اور ڈیر اسپیل خان سے یہیں پہ سندھ میں آئے ہیں صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، تو آپ کو گاؤں سے نکالا گیا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو اللہ نے ہمارے یہ اکرام فرمایا، عزت افزائی فرمائی، یہ انتظام فرمایا، ہماری اللہ نے کھانے کا بھی بندوبست کیا، ہماری اللہ پاک نے مفت میں بستروں کا بھی انتظام کیا اور سونے کا بھی انتظام کیا، نہ ہمارا کوئی بل لگا، نہ ہمارا کوئی پیسہ خرچ ہوا۔ اللہ پاک بڑے غیرتی ہے، قرآن نے صاف کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرو۔ قرآن فرماتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم جا کر کیا گھبرانا نہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارا ایمان و یقین مضبوط ہو۔ تبلیغ میں تو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین مضبوط ہو جائے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے قریب کا واقعہ ہے۔ ہمارے آرمی میں کپتان ہوتا تھا، بڑا نیک تھا، وہ میچ پر نہیں سوتا تھا بلکہ وہاں چھاونی کے اندر جو مسجد تھی وہیں پہ سوتے تھے۔ بڑا نیک آدمی تھا، نمازی، دیندار، باشرہ۔ اس نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ میری پوسٹنگ ملتان میں ہوئی تھی، تو ملتان کے مرکز میں وہاں جو مسجد ہے تو وہاں پر کہا کہ اداکار عابد بٹ آیا ہوا تھا جو فلمی اداکار تھا، پھر جا کر اس نے یہ دندہ چھوڑا اور تبلیغ میں لگ گئے بیوی سمیت۔ تو کہا کہ اس نے تقریر کی، بیان کیا، سب کو رلایا، کہا کہ او ملتانیو، مجھے اللہ پاک نے اتنی دولت دے رکھی تھی کہ جس رنگ کا میں سوٹ پہنتا تھا اسی رنگ کی میں گاڑی استعمال کرتا، اور اتنی دولت تھی کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جا کر کے آ کے میری کوٹھی میرا بنگلہ، لیکن کہا کہ خدا کی قسم وہاں کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، گاڑی میں وہ آرام نہیں ملتا تھا جو آج مسجد کی چھٹائی پر جو اللہ نے سکون مجھے دیا ہے۔ اور پھر تقریر کے لوگوں کو رلایا، کہا کہ ملتانی ہو، خدا کی قسم جس چیز کو میں چھوڑ کے دیکھ کے آیا ہوں آپ اسی چیز کے پیچھے پڑے ہو۔ دنیا میں جا کر کیا سکون نہیں، دنیا میں عزت نہیں، عزت اور سکون اگر ہے تو وہ اللہ کے دین میں ہے۔ تاکہ سب کو رلا کے چھوڑا اس لیے کہ اس نے یہ چیزیں دیکھی تھی اور اس نے چھوڑ کر رکھی تھی اور اللہ کے راستے میں، دعوت تبلیغ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، تو اس کے بیان میں ایسا اثر تھا کہ سارے جا کر کیا وہاں پر جو حضرات بیٹھے تھے پورے مرکز کے لوگ جا کر کے رو رہے تھے۔ مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بلوچستان میں ریاست کلات ہوا کرتی تھی تو وہاں پر وہ وزیر تھے، مذہبی وزیر تھے، تو فرمایا کہ میرا اکثر کراچی جانا ہوتا تھا، تو شب جمعے کو جب کراچی کبھی جانا ہوا تو تبلیغ والے مجھے کہتے تھے کہ جا کر کے آپ آج مرکز میں بیان کریں گے، تو یہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے وہاں مرکز میں جب بھی بیان کیا رات کو شب جمعہ پر تو رسول پاک صاحب کی زیارت اللہ پاک نے خواب نصیب فرمائی۔ بہت بڑی راستے کی برکتیں ہیں۔ جنوبی افریقہ کا ایک پادری تھا تو رسول پاک صاحب خواب میں مل گئے اور خواب ہی میں جا کر اس کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی اور خواب ہی میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس پادری نے پوچھا حضرت جی میں تو مسلمان ہو گیا، اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے، اس کے بارے میں معلومات مجھے کہاں سے ملیں گی؟ تو رسول پاک صاحب نے خواب ہی میں بتایا کہ پاکستان چلے جاؤ، راوینڈ میں آپ کو وہیں پہ رہنمائی ملے گی، تربیت ملے گی۔ تو وہ راوینڈ آ گئے، راوینڈ کے بزرگوں نے اس پر تو محنت کی، نماز وغیرہ سکھائی اس کو، تو قرآن کی تلاوت اس کو کرائی، تو اس کی تشکیل سندھ میں ہو گئی۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو کہا کہ پہلے وہ روزے رکھتے تھے تو اس سے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ ساتھیوں سے کہا کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں اسلام کی یہاں محبت میں، اور بڑے مفادات جاگیریں چھوڑ کر آئے ہوں، اور تم لوگوں کو یہاں اسلام پر عمل نہیں ہے۔ یہاں اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، سندھ میں نماز نہیں پڑھتے، مجھے ایسا اسلام مذہب منظور نہیں کہ تمہارا خود اس پر جا کر کے عمل نہیں ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ سارے ساتھی رو رہے تھے، اس کی فکر مند تھے کہ اللہ ہماری بے دینی سے، کمزوری کی وجہ سے اللہ ایک بندہ اسلام چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت فرما۔ اس نے روزہ چھوڑ دیا، کہا کہ میں کل پرسوں واپس جاؤں گا جنوبی افریقہ۔ تو کہا کہ ہم پوری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اور جا کر روتے رہے۔ صبح سحری کے وقت اٹھا، کہا کہ میں سحری کھاؤں گا، روزہ بھی رکھوں گا۔ پھر اس نے خود بتایا کہ میں نے خواب میں رسول پاک کو دوبارہ دیکھا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو حضور مجھ پر ناراض ہے کہ اسلام کیوں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا اس مسلمانوں کے کرتوت کو، بدعملیوں کو دے کر واپس جا رہا ہوں، کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل نہیں ہے، اس سے واپس جا رہا ہوں. تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھیے مسلمان نمونہ نہیں ہے، میں نمونہ ہوں. کیا میرے اندر آپ کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے؟ میری طرح مسلمان بنو، مسلمانوں کی طرح مسلمان مت بنو. مجھے دیکھو، میں نمونہ ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری لیے رسول پاک کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے. مجھے دیکھو، کیا آپ کو میرے اندر کوئی خامی، کوئی کمی وہ نظر آ رہی ہے؟ تو کہا کہ اب مجھے تسلی ہو گئی، اب میں انشاءاللہ ڈٹ جاؤں گا. تو اسے جو 2-3 دن روزے چھوڑے تھے وہ بھی قضا کر لیا، اور روزہ اس سے شروع کر دیا، اور نماز بھی اس سے شروع کر دی. راستے میں جا کر کے اللہ پاک کی ایسی نصرتیں ملتی ہیں. متحدہ عرب امارات کی ایک جماعت روس میں گئی تھی، تو جب انہوں نے ایک مسجد کو جا کر کیا ہوا، تالا لگا تھا، کھلوایا، اندر گئے، اذان دے دی. تو مسجد کے پڑوس سے ایک بوڑھی عورت دوڑ کر آ گئی، کہا کہ خدا کی قسم 70 سال کے بعد میں نے اذان کی آواز سنی. میں اس وقت بچی تھی کہ مساجد پر پابندیاں تھی اور پابندی لگ گئی تھی. آج 70 سال کے بعد جا کر کیا کہ ہم نے یہاں پر اللہ کا مبارک نام، حضور پاک کا مبارک نام سنا. پھر جب ان لوگوں نے وہاں پہ جا کر کیا کام کیا، تو چونکہ وہ چھلے کی جماعت تھی جو وہاں گئی تھی روس میں، تو ان نے کہا، جب واپس آ رہے تھے، کہا کہ رو رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ کی برکت سے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں تو کلمے کا، اسلام کو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم آپ کو بچیوں کا رشتہ دیتے ہیں، ہمیں آپ نہ چھوڑیں. ہم نے کہا ہماری مجبوری، ہمارا ویزا ختم ہے. تو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی تڑپ ہو، کوئی شوق ہو، کوئی محبت ہو کہ لوگوں کو اس مبارک راستے کی طرف رغبت ہی لا سکے. آج رغبت دینے والا نہیں ہے کوئی. بنگلہ دیش میں ایک اجتماع تھا تبلیغ والوں کا، تبلیغی اجتماع تھا. تو مائک پر ایک فرانسیسی شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے ہر صورت میں 2 منٹ دینے آپ لوگوں نے. اس نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو کہ ہم یورپ والوں نے آپ لوگوں تک ایک مشینری پہنچائی ہے، ایک ایجاد پہنچائی ہے، ضرورت کی ہر چیز پہنچائی ہے، لیکن تم لوگوں سے، مجھے مسلمانوں سے یہ گلہ ہے کہ ایمان اور اسلام جیسی نعمتیں تم لوگوں نے ہمارے پاس نہیں یہ چیزیں پہنچائی. اور میرے والدین بغیر کلمے کی دنیا سے گئے ہیں، بغیر ایمان کے گئے ہیں. قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین سے آپ لوگوں کا گلہ کروں گا، شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی، لیکن میرے والدین بغیر ایمان کی دنیا سے گئے ہیں. حالانکہ ہم نے آپ تک ہر نعمت پہنچائی ہے، لیکن تم سے کوتاہی ہو گئی ہے کہ میرے والدین بغیر ایمان کی جائے تم لوگوں نے ایمان کی دعوت اور یہ نعمت ہمارے پاس وہاں نہیں پہنچائی تھی. اور رو پڑا مائک لے کر. وہی بات ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ تبلیغ میں وقت لگائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایسا ایک مبارک راستہ ہے کہ اس راستے کی ایسی نصرتیں ہیں. ہمارے ایک ساتھی بتا رہا تھا، بلوچستان کا تھا، ہماری تشکیل ہو گئی وہاں سوات میں. تو وہاں پتہ چل گیا کہ مالاکنڈ سے ایک جماعت آئی تھی، کہاں پر؟ سوات میں. تو امیر صاحب جا کر کیا بیان کر رہا تھا، بڑی مخلوق بیٹھی تھی سوات میں، جماعت مالاکنڈ والی تھی، بیان ہو رہا تھا. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ امیر صاحب آپ تبلیغ کا کوئی معجزہ دکھائیں، تبلیغ کی کوئی برکت دکھائیں کہ تبلیغ کی وجہ سے انسان کے اندر انقلاب آ چکا ہو، تب میں تبلیغ کو مانوں گا. تو امیر صاحب جو بیان فرما رہے تھے مرکز میں سوات میں، جو اصل میں مالاکنڈ کے تھے، اس نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو ریٹائرڈ ایس پی ہے، تو جب ڈی ایس پی ہوتا تھا اور مالاکنڈ میں تمہاری ڈیوٹی تھی، تو تم یاد کرو کہ تجھے کسی نے اغوا کیا تھا اور پھر اتنے پیسوں پر آپ کو اس نے رہائی دلائی تھی، چھڑایا تھا. کہا کہ ہاں مجھے ایک بندے نے اغوا کیا تھا. اس نے کہا کہ پھر حکومت نے اتنے پیسے دیے اور میری رہائی ہو گئی، کافی بھاری تاوان کے بدلے میں مجھے رہائی مل گئی. تو امیر صاحب نے کہا کہ میں نے تجھے اغوا کیا تھا، جس نے اغوا کیا تھا وہ میں ہی تھا، میں درندہ تھا، میں جانور تھا، میں لوگوں کو کھاتا تھا، میں لوگوں کو اغوا کرتا تھا، انسان تھا ہی نہیں، درندہ تھا. یہ تبلیغ کی برکت ہے کہ آج اللہ نے مجھ سے انسان بنایا، مسلمان بنایا. میں پہلے درندہ تھا، لوگوں کو کھاتا تھا، لوگوں کو اغوا کرتا تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا. یہ تبلیغ کی برکت ہے کہ اس تبلیغ نے اور اسی راستے نے مجھ سے انسان بنایا. اور کسی غیر کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، تجھے میں نے اغوا کیا تھا اور تجھے میں نے پھر رہائی دی وہ پیسوں کے بدلے میں. تو ایس پی صاحب نے کہا کہ واقعی میں مان گیا کہ تبلیغ ہے.
ایسے لوگ جا کر کیا ہے کہ تبلیغ کے راستے میں بدباش لوگ آج جا کر دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اور جا کر اپنے ماضی پر وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، درندوں والی زندگی گزاری ہے۔ یہ تبلیغ کی برکت ہے اور یہ اس راستے کی برکت ہے، دعوت و تبلیغ کی اس جماعت کی برکت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم ہمارے اپنے شہر کے، تو اس کی تشکیل ہو گئی، کہا کہ سال کی جماعت تھی، اندرون ملک جماعت تھی سال والی بلوچستان میں۔ ایک گاؤں میں ہم گئے، 3 دن گزار لیے، تشکیل ہو گئی تھی، تو ہم نے ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھا، تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس سائڈ پر ہے، انہیں شبا کی طرف جانا ہے، لیکن ہمیں خود اس گاؤں کی معلومات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس گاؤں تک نہیں گئے ہیں، بڑا دشوار گزار راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں گاؤں والے کا کہ آپ مت جائیں، اس لیے کہ راستہ بڑا کٹن ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ ہم نے کہا ہم اللہ کے راستے میں لیکن ہم ضرور جائیں گے۔ چل پڑے، صلاۃ حاجت پڑھی صبح مسجد میں، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما کہ ہم اس گاؤں تک جس پہ تشکیل ہو چکی ہے ہماری، ہم پہنچ جائیں اور ان لوگوں کو جا کر دین کی بات پہنچائیں۔ تو کہا کہ ہم جب وہاں سے چل پڑے، ایک کتا جا کر مسجد کے سامنے آ کر بیٹھ گیا سیڑھیوں کے ساتھ۔ ہم جب چل پڑے تو کتا سامنے، اب وہ کتا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جدھر ہم نے کہا کہ بس یہ کتا انشاءاللہ اللہ نے نصرت کو، مدد کو بھیجا ہے، کتے کو چھوڑنا نہیں، جدھر کتا جا رہا ہے ہم بھی اسی پیچھے جائیں گے۔ کرتے کراتے صبح نکلے تھے، تو جا کر کیا کہ عصر کے وقت، دیگر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب پوچھا تو یہ وہی گاؤں ہوتا جس میں ہم نے جانا تھا۔ کتا سامنے سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ گیا، مسجد میں گئے، حمام کو رکھا، جب باہر نکلے کمرے سے کتا غائب تھا۔ تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک یہ دین کا کام جس سے لینا چاہے، کتوں سے بھی دین کا کام لیا ہے۔ جیسے رسول پاک صاحب جب غار سور میں تشریف فرماتے تو عنکبوت مکڑی سے دین کا کام لیا ہے کہ جال دیا غار کے منہ پر، کبوتر نے انڈے دیے، کبوتروں سے بھی کام لیا ہے۔ اور پھر جب رسول پاک صاحب ہجرت فرما رہے تھے تو پیچھے سراقہ ابن مالک نے گولا لگایا، تو گولا 3 مرتبہ زمین میں دنس گیا، تو اس سے معافی مانگ دی اور کہا کہ حضرت جی میرا وعدہ ہے کہ میں پیچھے لوگوں کو خبر نہیں دوں گا، مخبری نہیں کروں گا۔ تو جو بھی بندہ پیچھے ملتا تھا کہا کہ آگے حضور گئے ہیں، کہا کہ میں آگے دیکھ کر آیا ہوں، آپ کو رسول پاک نہیں مل سکتا۔ تو جو کافر تھا اس کو اللہ پاک نے رسول پاک کی حفاظت پر معمور کر دیا۔ جس سے اللہ پاک دین کا کام لینا چاہے اس کے لیے ایسے راستے فراہم فرماتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی فرما رہا تھا کہ ہم افریقہ گئے تھے، تو وہاں ایک جگہ ہم نے جانا تھا، تو 2 راستے، ایک لمبا اور ایک مختصر، لیکن مختصر جا کر کے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا وہاں سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مختصر راستے کو مت اپنائیں، اس میں ہاتھی ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، خطرناک راستہ۔ ہم نے کہا ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ وہی بات ہو گئی، جب ہم جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے تو ہمارے اوپر جا کر ہاتھیوں کا ایک غول تھا، ایک جماعت تھی، 40-50 ہاتھی تھے، انہیں حملہ کر دیا۔ امیر صاحب نے کہا کہ استغفار پڑھو، اور ہم نے دعا کی کہ اللہ ہم آپ کے دین کے لیے یہیں پہ اپنے ملک کو چھوڑا ہے، یا اللہ اس پردیش میں پھر رہے ہیں، جنگلوں سے گزر رہے ہیں، صرف آپ کے کلمے کو کافروں تک پہنچانے کے لیے، یا اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ تو ان 40-50 ہاتھیوں میں سے آدھے ہماری طرف کھڑے ہو گئے، اور جو حملہ آور تھے ان کو پیچھے دھکے دے کر نکالا واپس کر۔ اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور ہاتھیوں کے اس سے بچا دیا حملے سے۔ کہا کہ آگے کچھ ساتھی تھے، 1-2 بوڑھے بزرگ تھے، وہ بالکل سخت پیاسے تھے اور تھکے ماندے تھے، کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے۔ امیر صاحب نے کہا ہم اللہ کے راستے میں ہیں، تو اللہ اگر چاہے تو ہمارے یہاں پر پیپسی کا انتظام کرے اور جا کر کولا کا انتظام بھی کرے، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ تو کہا ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب کیوں ہمیں گناہگار کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو گرم پانی نہیں ملتا جنگل میں، اور آپ پیپسی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں اور 7 کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، اللہ کے دین کے نکلے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کی مدد کرتا ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ خیر کہا کہ پیچھے گاڑی نظر آ گئی، پولیس کی گاڑی تھی، اس پر لائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ گاڑی آ گئی تو ہم سے پوچھا کہاں سے آ گئے ہیں، پاسپورٹ دکھائے، کیسے ہے، کہا کہ ہم تو تبلیغ کے لیے پاکستان سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پولیس والے ہم سے معافی مانگ لی اور کہا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کچھ جاسوس جنگل سے گزر رہے ہیں۔ اچھا آپ مذہب کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی دین کی طرف اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی مزدوری ہے، نہ کوئی جا کر اور کوئی دنیاوی دھندا ہے، ہاں تو اللہ کی مدد کے لیے۔ کہا کہ ہاں، وہ بڑے متاثر ہو گئے۔ کہا کہ یہ ہمارے پاس فریزر ہے، جو بھی آپ نے پانی پینا ہے اس میں بوتل ہے، تو ہم سب کو پانی پلایا۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ دیکھا اللہ پاک نے کیسی نصرت فرمائی کہ جنگل میں جا کر کیا خطرناک جنگل میں اللہ پاک نے ہمیں پیپسی پلوائی اور 7 پلوائی۔
پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2-3 بندوں کی جگہ ہے جیپ میں، اگر کوئی کمزور ہے ہم آگے سٹاپ تک ان کو پہنچائیں گے، تو 2-3 ڈھونڈوں کو بزرگوں کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ کہ اللہ پاک کے راستے میں جب بندہ نکلے تو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ باہر سے یورپ سے ایک جماعت واپس آ گئی تو انہیں کارگزاری سنائی۔ کارگزاری یہ تھی، کہا کہ ہم سمندر کے کنارے پر بیٹھے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے اور جا کر کے دین کی باتیں کر رہے تھے، تو 3 نوجوان لڑکیاں ہمارے سامنے سے گزری، ہمیں دے کر واپس آ گئے۔ ہم سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہا پاکستان سے آ رہی ہیں اور تبلیغ کے اور اس راستے میں دعوت کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کوئی پیغمبر لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں بات کرے، کہا کہ ہم تو سمندر میں خودکشی کے لیے جا رہے تھے کہ ہم جا کر کیا وہ چھلانگ لگائیں گے اور اپنے آپ کو ختم کریں گے، لیکن آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر ہمیں سکون مل گیا کہ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، حسن کی کوئی کمی نہیں اور دنیاوی اسباب کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے دل میں جا کر اطمینان اور سکون نہیں تھا، تو ہم نے خودکشی کا پروگرام، لیکن آپ کی نورانی چہروں کو دیکھ کر ہمیں دل میں ٹھنڈک محسوس ہو گئی۔ آپ کوئی پیغمبر ہے؟ کہا کہ نہیں پیغمبر نہیں، لیکن پیغمبروں والا کام ہم کر رہے ہیں، پیغمبروں والے کام کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تو ہم نے ان پر تھوڑی سی محنت کیا اور جا کر کے ان کو کلمہ پڑھایا، کہا کہ بات الحمدللہ جس سکون کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے وہ سکون اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو یہ ایسا مبارک راستہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے نام کے ساتھ جو یہ کام ہو رہا ہے، کافی لوگوں کی زندگی اس کے تبدیل ہو گئی ہیں اور جا کر کے زندگیاں بن گئی ہیں اور جا کر کے دنیا آخرت ان کی بن گئی۔ اور رسول پاک صاحب نے اس راستے کے لیے، دعوت کے راستے کے لیے بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ جو آدمی حسن عمل کے ساتھ جا کر کیا نکلے گا اور دین کا کام کرے گا تو اللہ پاک ان کو 50 صحابہ کے اعمال کے برابر جا کر ثواب دیں گے۔ تو اس لیے جا کر کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جا کر اس راستے کے ساتھ تعلق اپنائیں، اپنی اولاد کو بھی اس راستے میں لگائیں۔ رسول پاک ہم کے ثابت ہے حضرت قرہ رضی اللہ عنہ، تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو جا کر کیا کرتا تھا، دعائیں دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے میں کون سا کمال ہے؟ فرمایا اتنا بڑا کمال ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ابو جی تو دین کا کام کر اور پیچھے دنیا کا دنیا میں سنبھالوں گا، گھر کا کام کاروبار میں سنبھالوں گا، تم دین کا کام کرو۔ کہا کہ اس مبارک بیٹے کو میں دعا کیوں نہ دوں کہ جس نے مجھے دین کے لیے فارغ کیا۔ تو آج کا ایک خوش قسمت بیٹا اگر اپنے والد کو چلے کے لیے بھیجے، 4 مہینے کے لیے بھیجے، سال کے لیے بھیجے اور پیچھے گھر کا کام وہ کاروبار وہ سنبھالے، تو کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی جا کر اس راستے میں لگائیں، خود بھی جا کر کیا ہے کہ اس راستے میں کوشش کریں۔ تبلیغ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تبلیغ کو لوگ کوئی نئی چیز سمجھتے، تبلیغ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان یقین کو مضبوط بنانا۔ تبلیغ کیا ہے؟ اپنے ایمان یقین کو مضبوط بنانا اور دین کو خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھلانا اور اپنی ذات میں عملی طور پر دین کو لانا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کر دوسروں کو ہم باتیں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو کچھ دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ عملاً اپنے جسم پر وہ باتیں ہم نافذ کریں اور اپنی ذات میں عملی طور پر دین کو لانا اور پھر سارے عالم کے انسانوں کے دروازوں تک دین کو پہنچانا اور پوری انسانیت کی فکر کرنا کہ وہ دین کی طرف آ جائے، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف آ جائے، اپنے آپ کو جا کر ہمیشہ کے لیے کامیاب بنانا اور دوسروں کو کامیابی کے راستے پہ ڈالنا۔ یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت تبلیغ کا نام ہے اور یہی وہ جماعت ہے کہ جس کے نام پر نسبت سے دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اس سے فرماتے ہیں میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا عالم بہار ہوتا ہے۔ تو اس سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، دین کا کام کرتا جائے، اللہ کی نصرت انشاءاللہ ساتھ شامل ہوں گی۔ کتنے ہمارے جا کر ایسے مسلمان بھائی تھے جو کل جا کر ڈاکو تھے، آج جا کر دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، کل بے نمازی تھے، آج اپنے جا کر کیا ہے کہ اپنے ماضی پہ رو رہے ہیں، دوسروں کو نمازی بنانے کی فکر مند ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جا کر جو بے دین تھے آج لوگوں کو دین پہ ڈالنے کی وہ فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کافی ایسی باتیں ہیں، واقعات ہیں کہ جب اس راستے میں مجھے ایک آدمی نے خود کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں خواب میں تو خانہ کعبہ کی طرف میری پیٹھ ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے ویسے اس سے خود کہا کہ آپ کو تبلیغ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے یا تبلیغ کے بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں؟ اس نے کہا تبلیغ کہ اس راستے کو، تبلیغ کی اس جماعت کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اس لیے تو خواب میں آپ کو
جو نقشہ نظر آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے توبہ کریں، اس لیے کہ بغیر لالچ کی جا کر کیا ہے یہ دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے۔ مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے، وہ فرما رہے تھے کہ فیصل آباد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی، کارخانے داروں کی جماعت تھی، سیٹوں کی جماعت تھی، تو ہم گشت پر نکلے۔ جب ایک کوٹھی کے سامنے گئے، بنگلے کے سامنے، تو گھنٹی دی، ان کو جا کر کیا کہ گھر والوں کو بلانا تھا کہ ہم دین کی بات پہنچائیں کہ مسجد میں دین کی بات ہوگی۔ ہمارا ایک ساتھی پیچھے ہٹ گیا۔ ہم نے کہا کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہا کہ تو دو پیسوں کا آدمی ہے اور میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ میری توہین ہے۔ ہم نے کہا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنے نفس کو جا کر ہم نے مٹانا ہے، تو اللہ کے لیے جا کر ہم اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اور نہ کوئی ذاتی اس سے ہمارا کوئی کام، کوئی غرض نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری توہین ہے کہ میں اس کے دروازے پہ جاؤں، یہ دو پیسوں کا آدمی ہے، میں اتنا بڑا کارخانے دار آدمی ہوں۔ تو پیچھے کھڑا ہو اس کو دعوت دی، بندہ نکلا۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، کہا کہ چند دن کے بعد الیکشن کا اعلان ہو گیا۔ کہا کہ میں اسی گلی سے گزر رہا تھا، تو وہ سیٹھ صاحب جو اس بنگلے والے سے جا کر کے کھوٹی والے سے نفرت کر رہے تھے کہ 2-4 پیسوں کا آدمی ہے، میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ میری توہین ہے۔ کہا کہ وہ سیٹھ صاحب، وہ کارخانے دار آدمی، اسی جا کر کوٹھی اسی بنگلے کے دروازے پر کھڑا تھا ووٹ مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا گاڑی کی بریک لگائی، میں نے کہا او سیٹھ صاحب، تو جا کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اس دروازے پر نہیں آ رہے تھے، اور تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری توہین ہے۔ آج اس ذلیل دنیا کی خاطر، اس ممبری کی خاطر اسی دروازے پہ کھڑے ہیں جہاں تو پہلے ہمارے ساتھ جا کر نہیں آ رہا تھا کہ میری توہین ہے۔ آج تمہاری وہ توہین کدھر گئی؟ اللہ کے لیے نہیں گئے، دنیا کی خاطر اور ممبری کی خاطر اسی دروازے پہ کھڑے ہیں، کدھر گئی تمہاری وہ غیرت؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جا کر بڑا مبارک راستہ ہے کہ ہم اس میں اپنا وقت لگائیں، ہمیشہ کی زندگی انشاءاللہ اس راستے میں بنے گی، ہمیشہ کی زندگی اس راستے میں انسان کا ایمان بھی بنتا ہے، انسان کا یقین بھی بنتا ہے۔ ہمارے اپنے شہر کے لوگ ہیں، کافی بیچارے دین سے دور تھے، آج ماشاءاللہ جا کر کے آ کے اپنی ماضی پہ وہ رو رہے ہیں کہ ہم سے کتنی کوتاہی ہو چکی ہے، کہ ہم نے نمازیں ضائع کی ہے، ہم بھی دین تھے، اب اللہ پاک نے اس راستے کی برکت سے ہمیں دیندار بنایا، دین والا بنایا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے آرمی میں، تو اس نے مجھے خود ایک واقعہ سنایا۔ سرگودا میں ایک آدمی تھا، تو اس کا بہت بڑا فارم تھا گائے اور بھینسوں کا، اور اس نے کتے رکھے تھے، تو دودھ نکلتا تھا، وہ جا کر کیا کہ پھر مکھن نکلتا تھا، تو مکھن اور وہ گھی جا کر کیا وہ کتوں کو کھلاتا تھا۔ وہ آدمی وہ سیٹ تھا، جاگیردار تھا، کتوں کو کھلاتا تھا، عیاش آدمی تھا اور عیاشی والی زندگی تھی اس کی۔ تو کہا کہ تبلیغ والے گئے، انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ جا کر کے آج سبھی جمعے پہ جائیں۔ سبھی جمعے پر جب وہ گئے تو ماشاءاللہ وہ بڑا مطمئن ہو گیا، اس سے جا کر کیا ہے کہ 4 مہینے نقد لکھوائے۔ جب 4 مہینوں پہ وہ گئے تو بچوں کو اس سے فون کیا کہ جن کمروں میں جا کر کیا تم لوگوں نے گائے رکھی ہیں، بھینسیں رکھی ہیں، کتے رکھے ہیں، یہ گائے بھی فروخت کر دو، بھینسیں بھی فروخت کر دو، اور کتوں کو نکالو، اور ان کمروں کی صفائی کرو، مرمتی کرو، اور اس پہ جا کر کے ان کمروں میں حفظ کا مدرسہ لگوائیں۔ تو کہا کہ وہ اتنا عظیم الشان درس ہے کہ پورے سرگودے میں سب سے قرآن پاک کا سب سے بڑا درس وہی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں کتے بیٹھتے تھے، جہاں گائے ہوتی تھی، جہاں بھینسیں بیٹھتی تھی، آج وہیں پہ جا کر کیا ہے حفظ کے بچے بیٹھ کر قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغ کی برکت ہے نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اس کے لیے قربانی چاہیے، ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک دنیا میں ایسے بدلے دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے فرماتے ہیں جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں، ہماری اولاد میں آ جائیں، ہمارے معاشرے میں آ جائیں، تمام دنیا کے انسان میں آ جائیں۔ ہمیں کم از کم اپنا خالق معلوم ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہم تعلق جوڑ دیں، اور تعلق ایمان اور اعمال خیر کے ساتھ جا کر اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی انسان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق انسان اعمال سے جوڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ جو بھائی سننے والے ہیں، جو بھائی جا کر کیا ہے کہ
جا کر ان باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جا کر کے دنیا آخرت کی کامیابیاں دے، برکت والی زندگی دے، سکون والی زندگی دے۔ آج دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسلام کی برکت سے، ان باتوں کی برکت سکون والی زندگی دے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ